مثال سے سمجھیے کہ ایک محفل ہے جس کے اندر ہندو بھی موجود ہے، عیسائی بھی موجود ہے، یہودی بھی موجود ہے اور مسلمان بھی موجود ہے۔ بڑے غور سے سننے والی یہ بات ہے۔ ایک محفل میں ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان سب موجود ہیں، اور باری باری ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ کچھ کلمات کہو۔ تو ہندو آتا ہے اور وہ جناب کہتا ہے کہ میرا رام چندر وہ تھا جس نے سیتا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بہت بڑی کمان کو توڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ وہ اپنے رام کی جناب یہ فضیلت بیان کرتا ہے کہ جناب میرے مذہب کا جو بانی ہے، دیکھو اس کی طاقت کیسی تھی کہ اس نے کمان کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ عیسائی کو موقع ملتا ہے کہ آؤ تم بھی کچھ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں جس کے بانی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کو دیکھو کیسا کمال ان کے رب نے دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھا لیتے تھے، وہ مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیتے تھے، وہ کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ پھیرتے مسیح علیہ السلام تو ان کو شفا مل جاتی تھی۔ میرے نبی ایسے ہیں، میں ایسے مذہب کا پیروکار ہوں۔ اس نے اپنے مذہب کی اور اپنے نبی کی تعظیم اور ان کی شان بیان کی۔ یہودی کو موقع ملا، یہودی آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس مذہب یہود سے تعلق رکھتا ہوں اور جس کے بانی موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے اپنے لکڑی کے عصا کو پتھر پر مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے جو ہے وہ با اختیار نبی تھے۔ اور وہ جو مسلمان صاحب موجود تھا اس کو موقع ملے کہ آؤ کہ تم بھی کچھ بتاؤ، اور وہ مسلمان آ کر کہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں اور اس مذہب کا پیروکار ہوں جس کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کے نبی مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس مذہب کے نبی کا وسیلہ پیش کرنا جس کا قرآن میں حکم ہے، وہ وسیلہ پیش کرنا شرک ہو جائے گا۔ ان کا میلاد مناؤ تو شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی۔ ان کی میلاد کی خوشیاں مناؤ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ وہ نبی تو ایسے ہیں جن کو کل کی خبر نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ نبی تو ایسے ہیں کہ ان کی حیثیت ڈاکیے کی طرح تھی، کہ وہ جس طرح ڈاکیا ڈاک لے کر آتا ہے اور جس کی ڈاک ہوتی اس کو دے کے چلا جاتا ہے، بقیہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نبی بھی آئے، قرآن پکڑا کر چلے گئے، بس اس سے زیادہ ان کی تعظیم نہیں کرنی، ورنہ اللہ سے ملا دو گے، اور اللہ سے ملا دیا تو کافر و مشرک ہو جاؤ گے۔ تو پھر سننے والے کیا کہیں گے کہ بھائی جس اسلام کے تم پیروکار ہو اس اسلام کو ہمارا دور سے ہی سلام ہے۔ ایسے بے بس نبی کے تم امتی ہو، ایسے جناب بے اختیار نبی کے تم امتی ہو، اور ایسے مذہب کے پیروکار ہو، ہم نہیں اس کے قریب آتے۔ بتائیے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی، قرآن کی تعظیم ہوگی یا توہین ہوگی؟ بولیے۔ وہاں تو ایسا عاشق ہو کہ جو آ کر کہے جس نے قرآن عاشقوں سے پڑھا ہے، جس نے قرآن ادب کرنے والوں سے پڑھا ہے، بے ادبوں سے نہیں پڑھا، گستاخوں سے نہیں پڑھا، وہ آ کر کہے گا او زیادہ بات نہ کرو اے ہندو، تم کہتے ہو تمہارے رام نے سیتا سے شادی کرنے کے لیے بڑی کمان کو توڑ دیا، اپنی کمان اپنے پاس رکھو، میں اس نبی کا امت ہوں، میں اس نبی کا امتی ہوں جسے اس کے رب نے اتنا اختیار دیا کہ زمین تو کیا اس کا اختیار آسمانوں پر بھی چلتا تھا۔ انہوں نے تمہارے اس رام نے کمان کو توڑ دیا، میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، حضور کی شان سن کر کہیے سبحان اللہ۔ تمہارے نبی علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ فرمایا، وہ مردے جن میں ایک مرتبہ اللہ نے پہلے روح ڈالی تھی اور پھر نکال لی، تو پھر ان کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا۔ میرے نبی وہ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو کلمہ پڑھا لیا جن کے جسموں میں روح بھی نہیں ہوتی تھی۔ میرے نبی نے سوکھے تنے کو کلمہ پڑھا لیا، بلکہ اس سے اپنی ذات سے عشق کرنا سکھا دیا کہ جب ممبر بنا اور استوان حنانہ کو چھوڑ کر حضور نے ممبر پر خطبہ دیا تو چیخیں مار مار کر وہ کھجور کا تنا ہچکیاں لے لے کر رونے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھوڑ دیا،
اور اس منبر پر تشریف لے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہچکیاں سنی. بتائیے کوئی درخت ہچکی لیتا ہے؟ اس میں روح ہوتی ہے؟ اسے کیا پتا کہ فراق کیا ہے اور وصل کیا ہے، جدائی کیا ہے اور ملاپ کیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. حضور کے جسم مبارک کی صحبت ایسی نصیب ہوئی کہ اس کے اندر بھی عشق پیدا ہو گیا، اس کے اندر بھی محبت پیدا ہو گئی، اس کے اندر بھی حضور کی الفت اور انسیت پیدا ہو گئی. حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. حضور نے اسے بشارت دی کہ کل جنت میں تو ہمارے ساتھ ہوگا. کھجور کا تنا. شان تو ایسے بیان کی جاتی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. میرے نبی پاک وہ ہیں، ان کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، ان کا میں امتی ہوں، ان کے دین کا پیروکار ہوں، جنہوں نے درختوں اور کنکروں سے بھی کلمہ پڑھوا لیا. ہمارے نبی تو ایسے ہیں. بتائیے ایسے تعظیم بیان ہوگی یا شان بیان ہوگی حضور کی، یا ایسے بیان ہوگی جیسے کہ پہلے والے منکر اور مرتد قسم کے بندے نے جو ہے شان بیان کی تھی. وہ کہے گا، وہ عاشق کہے گا اے یہودی ٹھیک ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا اور وہاں سے 12 چشمے جاری فرما دیے. پتھروں سے تو پانی جاری ہوتا ہی ہے. یہ اللہ کی عادت جاریہ ہے، اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں خوف خدا میں تو اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کچھ خوف خدا سے گر جاتے ہیں جس طرح لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی خشیت سے پتھر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور چشمے ان سے پھوٹ پڑتے ہیں. ہمارا ایمان ہے اس پر. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن تمہیں بتاؤں کہ میں کس نبی کا پیروکار ہوں، میں نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ پتھروں سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے، اللہ کی عادت جاریہ ہے. لیکن یہ جسم جو ہے اس کے اندر تو خون دوڑ رہا ہے، اس سے تو پانی نہیں نکلتا. میں اس نبی کا پیروکار ہوں جس نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے تھے. پانی کے چشمے اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے، جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ پنجاب رحمت، یہ 5 رحمت کی جو انگلیاں سے ندیاں جاری فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو اس نبی کا پیروکار ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی وہ شانیں بیان کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے، اس نبی کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی تعظیم اور توقیر کرنے کا اللہ خود قرآن میں حکم ارشاد فرما رہا ہے. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سلطنت کے حکمران آئے، ساروں نے اپنی بارگاہوں کے آداب خود تعلیم فرمائے، اور جیسے جیسے وہ جاتے رہے ان کے آداب بھی ساتھ ہی رخصت ہو گئے، لوگ ان کے نام و نشان بھول گئے. لیکن ایک بادشاہ اللہ نے دنیا میں ایسا بھیجا جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا. اس بادشاہ کی بارگاہ کے آداب انہوں نے خود نہیں وضع کیے، اللہ رب العالمین نے وضع فرمائے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم نے آواز اونچی نہیں کرنی. آواز اونچی کرو گے زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائیں گے. بتائیے اللہ نے اپنے رسول کا کتنا مقام رکھا ہے، کتنی تعظیم سے نوازا ہے، کتنی شان عطا فرمائی ہے کہ دیکھیے آواز اگر اونچی ہو جائے بات کرتے ہوئے قصدن نہ ہو تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھنے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا شان نزول بھی کیا ہے؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اونچا سننے کا عارضہ تھا، ثقل سماعت تھا. تو جو اونچا سنتے ہیں وہ بولنے میں اونچا بولتے ہیں، انہیں نہیں پتا چلتا کہ ہم اونچا بول رہے ہیں. تو یہ عارضہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے. اور وہ اونچا بول رہے ہیں، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے پست رکھنا ہے، ان صحابی کو جب بتایا گیا انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں آنے سے پرہیز کرنا شروع کر دیا اور گھر بیٹھے رہے. سرکار نے چند دن دیکھا کہ حضرت زید جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، سعد بن شماس یا اس طرح سے نام ہے صحابی کا کہ وہ قیس بن شماس، تو وہ نظر نہیں آ رہے. تو پوچھا کہ صحابہ وہ کدھر ہیں؟ جب ان کا پتہ معلوم کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں تو جہنمی ہو گیا.
میں تو جہنمی ہو گیا۔ ان سے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے۔ سرکار کو آ کے بتایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلوایا، انہوں نے فرمایا تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے۔ حضور نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت بھی دی، حضور ان کا انجام بھی جانتے تھے، علم غیب رکھتے تھے، اور جنتی ہونے کی بشارت بھی دی، اور یہ بشارت وہی دے سکتا ہے کہ خود مالک جنت ہو، ورنہ کون کہیں کا پاس بانٹ سکتا ہے کہ یہ پاس لے لو اور وہاں آ جانا، یا یہ تمہیں الاٹ کرتا ہوں اور تم لے لینا۔ یہ وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ نے اپنی کائنات کا مالک بنایا ہو، اپنی جو ہے ساری سلطنت کا جسے مالک بنایا ہو، یہ وہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اونچی آواز کرنا گوارا نہیں کیا۔ پھر صحابہ کرام نے آہستہ آہستہ آواز سے سرکار سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ سرکار دو دو تین دفعہ پوچھتے کہ اے عمر کیا کہہ رہے ہو، اے صدیق کیا کہہ رہے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین کو صحابہ کرام کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے ایک اور آیت نازل فرما دی کہ بے شک وہ لوگ جو میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی بھی تعریفیں کر رہا ہے، یہ اللہ آداب بتا رہا ہے۔ جس نبی کی آواز سے آواز اونچی کرنا اللہ کو گوارا نہیں ہے، اس نبی کے بارے میں آج میڈیا پر بیٹھ کر ان کو دجال کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس کا جو ہے وہ منسوب جو ہے کسی اور مذہب کی طرف کیا جا رہا ہے، اور دل سے اپنا کوڑ نکال کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ شیطانی توحید ہے۔ شیطان نے یہ کہا تھا کہ توحید بیان کریں تو نبیوں کی توہین ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی توحید نہیں، یہ ابلیسی توحید ہے، شیطانی توحید ہے۔ کس نے یہ کہا ہے کہ توحید بیان ہو تو جناب انبیاء کی توہین تو ہوتی ہے؟ یہ توحید بیان کرنے کا کون سا طریقہ ہے کہ انبیاء تو اپنا یورین نہیں روک سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ قرآن سے تو ہمیں کچھ اور پتہ چلتا ہے کہ جو گستاخیاں کریں، توہینیں کریں، بے ادبیاں کریں، ان کے جواب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ کسی نے حضور کو مجنون کہہ دیا، ولید بن مغیرہ نے مجنون کہہ دیا، ایک لفظ بولا کہ یہ مجنون ہے، اللہ رب العالمین نے حضور کو جواب نہیں دینے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہوئے، اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائیں، نون والقلم وما یسطرون، اے محبوب قلم کی قسم اور اس کے لکھے کی قسم، آپ کا رب فرما رہا ہے کہ آپ بالکل مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کو تو اللہ نے بے پناہ اجر و ثواب عطا کیا ہے، آپ کو اللہ نے ایسا اجر عطا کیا ہے جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو تو اللہ نے اخلاق کی بلندیوں پر فائز فرمایا ہے۔ اللہ کیا تعلیم فرما رہا ہے کہ کوئی میرے نبی کی بے ادبی کرے تو جواب میں اپنے محبوب کی تعریفیں بیان کرنی ہے، تعریفیں بیان کرنی ہے۔ اور پھر اس نے کہا تھا کہ یہ مجنون ہے معاذ اللہ، تو ایک جملہ بولا تو جواب میں بھی اللہ ایک جملہ بول دیتا، یا حضور خود اپنا جواب خود دے دیتے۔ حضور کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ بد مذہبوں منکروں کا عقیدہ ہے کوئی نبی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی پیغمبر ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت چمار سے بھی بدتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دیکھیے یہ تعظیم بیان کرنے، توحید بیان کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہو، کرنی ہو تو کہا جائے کہ سارے نبی جو ہیں وہ معاذ اللہ چمار سے ذلیل تر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور لوگ ان کو لائک کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، اور ان کی ویورشپ بڑھا کر اپنا ایمان کا کباڑہ نکال رہے ہیں، جنازے نکال رہے ہیں اپنے ایمان کے۔ اللہ رب العالمین حضور کو فرما دیتا کہ آپ بھی ایک جملہ بول دیں، لیکن نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو جواب نہیں دینے دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس گستاخ ولید بن مغیرہ کے جواب میں اس کے 10 عیب خود بنوا دیے۔ یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ ذلیل ہے، یہ خوار ہے، یہ طعنہ باز ہے، یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے، یہ چغل خور ہے، یہ مناع للخیر ہے، یہ نیکی کے کاموں سے روکنے والا ہے، یہ چغلیاں کھانے والا ہے، یہ بڑا ہی سخت دل کا مالک ہے، یہ بڑا پرلے درجے کا یہ گناہ گار ہے۔ اللہ نے اس کے 10 عیب گنوائے، اور 10واں عیب کون سا گنوایا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ حلال کا نہیں ہے، اس کی اصل میں خطا ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ان قریب اس کی سور جیسی تھوتنی کے اوپر ہم داغ ڈال دیں گے۔
اللہ رب العالمین دیکھے کتنا جوش غضب جو ہے اللہ کا جو ہے آیا، اللہ کو غضب کا ایسا جوش آیا کہ اللہ رب العالمین نے غضب کا اظہار فرمایا کہ 10 عیب اس کے گنوائے اور اس کو سور سے مثال دی کہ یہ خنزیر ہے، اس کی تھوتنی کے اوپر ہم بگاڑ ڈال دیں گے، یعنی کہ یہ گستاخ رسول اپنی شکل بگڑا ہوا کر کے مرے گا۔ اب وہ ولید بن مغیرہ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ یہ جو عیب ہیں یہ تو میرے اندر ہیں ہی ہیں، یہ جو 10ویں بات کہی ہے کہ میں حلال کا نہیں ہوں، اس سے وہ تل ملا اٹھا اور فوراً بھاگا گیا اپنی ماں کے پاس اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو صادق اور امین ہیں، انہوں نے میرے یہ عیب بتائے ہیں اور یہ سارے مجھے پتا ہے میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ جو خوبیاں ہیں نا جو بدبختی والی، یہ ساری میرے اندر ہیں، یہ رذیل جو اوصاف ہیں میرے اندر ہیں، لیکن یہ جو 10ویں بات انہوں نے کہی ہے کہ تو حلالی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو بتا۔ ماں وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں تیری گردن مار دوں گا۔ تو اس کی ماں ڈر کے مارے وہ کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں تیرا جو باپ، میرا جو شوہر ہے وہ نامرد تھا، وہ نامرد تھا اور اس کی اتنی ساری دولت تھی، مجھے خوف ہوا کہ اگر کوئی وارث پیدا نہ ہوا تو یہ دولت کوئی اور لے جائے گا، تو میں نے ایک چرواہے سے بدکاری کروائی اور جس کے نتیجے میں تو جو ہے وہ جنم لیا، تو پیدا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے اور اس کے 10 عیب گنوا رہا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو گستاخ ہوتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا، وہ نطفہ حرام سے ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں زنا نہ کرو، بدکاری نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیوں کہ زنا کے نتیجے میں گستاخ رسول پیدا ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی وہی کر سکتا ہے جو حلال کا نہیں ہوتا، جس کے ڈی این اے میں پرابلم ہوتا ہے، جس کا ڈی این اے میچ نہیں کرتا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ میں اپنے سے جو ہے جوش خطابت کے اندر عرض نہیں کر رہا، مفسرین نے یہی لکھا ہے، جو مرضی عربی تفسیر اٹھائیے اور دیکھ لیجئے کہ گستاخ رسول حلال کا جو ہوگا وہ گستاخی نہیں کرے گا۔ یہ گستاخی کرنا آسان اسی کے لیے ہوتا ہے کہ جو حلال کا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، دیکھیے اللہ اپنے محبوب کا کیسے دفاع فرما رہا ہے۔ یہ جو علماء دفاع کرتے ہیں یہ ایویں نہیں کرتے، یہ اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ علماء جو جوش میں آتے ہیں یا جو اس طرح کی ان کی زد و کوب کرتے ہیں گفتگو کے ذریعے، دلائل کے ذریعے سے جو ان کو زیر کرتے ہیں گستاخوں کو، یہ اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی شانوں کے مالک ہیں، اللہ رب العالمین کہیں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا اور یہ آپ کی خاطر کیا ہے۔ مسلمان یہ جواب دے گا کہ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس کی شانوں کو رب نے بلند فرمایا ہے۔ تو کسی کے گھٹانے سے حضور کا ذکر گھٹ سکتا ہے؟ کسی کے کم کرنے سے حضور کا ذکر کم ہو سکتا ہے؟ جتنا مرضی کوئی میلاد کو بدعت کہتا رہے، میلاد بند ہو رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ بڑھ رہے ہیں؟ بولیے، پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے محبوب کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔